بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا اسلام اور ان کے حالات۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا اصل وطن یمن تھا۔ ان کے والد یاسر کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، جس کی تلاش میں وہ اپنے دونوں بھائی حارث اور مالک کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے تھے۔ بعد میں حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یاسر مکے ہی میں رہنے لگے۔ اس وقت عربوں کا دستور یہ تھا کہ جو شخص باہر سے آ کر کسی جگہ آباد ہوتا وہ وہاں کے کسی آدمی سے معاہدہ کر لیتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مصیبت کے ساتھی، ایک دوسرے کے حمایتی ہوں گے۔ جو پہلے مرے گا دوسرا اس کا وارث ہوگا۔ اسی دستور کے مطابق یاسر نے ابو حذیفہ مخزومی سے معاہدہ کر لیا۔ ابو حذیفہ نے اپنی باندی سمیہ بنت خیاط کی آپ سے شادی کر دی، جس سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ یاسر اور عمار ابو حذیفہ کے مرنے تک ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اسلام ظاہر فرمایا۔ یاسر، سمیہ، عمار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مشرف باسلام ہوئے۔ مکے میں عمار بن یاسر کا چونکہ کوئی خاندان اور قبیلہ نہ تھا جو ان کا حامی اور مددگار ہوتا، اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دی۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے، کبھی انگاروں پر لٹاتے۔ اسی حالت میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کے پاس سے گزرتے تو سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرماتے کہ اے آگ، تو عمار کے حق میں ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہو گئی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جب آپ حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے تو یہ فرماتے کہ اے آل یاسر صبر کرو، اور کبھی فرماتے اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی فرماتے تم کو خوشخبری ہو، جنت تمہارے شوق میں بے چین ہے۔ حضرت عمار نے ایک بار قمیص اتاری تو کمر پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے۔ لوگوں نے اس کا سبب معلوم کیا تو فرمایا کہ قریش مکہ مجھے تپتی ہوئی پتھریوں پر لٹایا کرتے تھے، یہ داغ اسی کے ہیں، اور یہی سلوک آپ کے والد حضرت یاسر اور والدہ سمیہ کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 60 آدمیوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، جن میں کفار مکہ نے حضرت بلال، خباب، سہیب، عمار اور سمیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خاص طور سے اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا۔ عین دوپہر کے وقت ان حضرات کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں ایک برچھی ماری، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ ہیں، جو بہت بوڑھی اور کمزور تھیں۔ ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا، اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کر دیا ہے، اور حضرت یاسر نے بھی انہی مصیبتوں میں حضرت سمیہ سے پہلے انتقال فرمایا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ۔ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو ابتدائی میں اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ ام انمار کے غلام تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو ام انمار نے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائی۔ ایک مرتبہ حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ملنے گئے
تو حضرت عمر نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا اور یہ فرمایا کہ اس مسند کا تم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں سوائے حضرت بلال کے۔ اس پر خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں تو بعض مشرکین مکہ بلال کے حامی اور ہمدرد تھے مگر میرا کوئی بھی حامی نہ تھا۔ ایک روز مشرکین مکہ نے مجھ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر چت لٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ حرکت نہ کر سکوں، اور پھر کرتا اٹھا کر کمر پر برس کے داغ دکھائے۔ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں لوہار تھا، تلواریں بنایا کرتا تھا۔ ایک بار عاص بن وائل کے لیے تلوار بنائی، جب اس سے قیمت کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی نہ دوں گا جب تک تم محمد کا انکار نہ کر دو۔ خباب نے کہا اگر تو مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی محمد کا انکار نہ کروں گا۔ عاص نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ خباب نے کہا ہاں۔ عاص نے کہا جب خدا مجھ کو موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح یہ مال و اولاد میرے ساتھ ہوں گے تو اس وقت تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب کی خبر رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل غلط کہتا ہے۔ جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت تمام ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں، اور جس مال و اولاد کو وہ کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ آئے گا۔ حضرت ابو فقیہ جوہنی رضی اللہ عنہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ صفوان کا باپ امیہ بن خلف کبھی آپ کے پیر میں رسی بندھوا کر گھسیٹواتا اور کبھی لوہے کی بیڑیاں ڈال کر جلتی ہوئی زمین پر الٹا لٹا دیتا اور کمر پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھوا دیتا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور کبھی آپ کا گلا گھونٹتا۔ ایک روز امیہ بن خلف جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر آپ کا گلا گھونٹ رہا تھا کہ سامنے سے اس کا بھائی ابی بن خلف آ گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ سنگ دل کچھ رحم کھاتا، کہنے لگا اس کا گلا اور زور سے گھونٹو۔ چنانچہ اس زور سے گلا گھونٹا گیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ دم نکل گیا۔ اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر آ نکلے اور ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ حضرات سامعین، یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو کسی کے غلام یا پردیسی تھے۔ مشرکین کے ظلم و ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہ سکے جن کو خاندانی عزت اور خاندانی سپورٹ حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ حکم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس دین پر اس قدر مضبوط اور پختہ ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیتے تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا تھا کہ میں کبھی بھی کفر نہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خویلد نے جو قریش کے شیر کہلاتے تھے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا۔ ولید بن ولید اور عیاش بن ابی ربیعہ، سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہم اجمعین جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے ان کو بہت سی تکلیفیں پہنچائیں اور اس پر ظلم یہ کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی کہ ہجرت ہی سے ان مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں
ان لوگوں کی مشرکین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لیے نام لے کر صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام کو مشرکین کے ظلم کے پنجے سے نجات عطا فرما۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ گزر چکا ہے، جب وہ اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اخیر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کی جان چھڑائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطرب، زمعہ ابن الاسود، نضر بن حارث وغیرہ بھی تھے، اور آپ سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی کوئی خاص نشانی دکھلائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائیں۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند اپنے پورے شباب پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر یہ معجزہ دکھلا دوں تو ایمان لاؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل شانہ سے دعا کی اور اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پر تھا۔ دیر تک لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حیرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے پونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے تو صاف 2 ٹکڑے نظر آ رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ اے لوگو گواہ رہو، اے لوگو گواہ رہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا اور اس کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد تو نے جادو کر دیا ہے، اور آپس میں کہنے لگے کہ تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے معلوم کرو، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ محمد تمام لوگوں پر جادو کر دیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح بیان کریں تو پھر سچ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھ لینا کہ محمد نے تم پر جادو کیا ہے۔ چنانچہ مسافروں سے معلوم کیا گیا۔ ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا ہے، مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی وہ ہٹ دھرم ایمان نہ لائے، اور یہ کہا کہ یہ سحر مستمر ہے، یعنی ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، بہت جلد اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت قریب آ گئی، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا ہوا ایک جادو ہے۔